وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعن الله على أعدائهم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. درود پڑھ دیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم کے بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں کہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے، اور اس رب کا اس کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، بالخصوص اس نعمت پر کہ اس نے مجھے اور آپ کو محمد وآل محمد سے وابستہ رکھا، اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے دوبارہ ہمیں ایک مجلس اعضاء، ایک فرش اعضاء، ایک رزق حاصل کرنے کا ٹھکانہ، ایک خیمگاہ میں دوبارہ سے کچھ لمحے گزارنے کا موقع دیا. کچھ دن اگر گزر جائیں تو روح میں ایک تشنگی آنا شروع ہو جاتی ہے اور لگتا ہے کہ کہیں کچھ مل جائے. تو خدا کا احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو فرش اعضاء نصیب کی. جس ہستی سے آج کی یہ فرش، یہ مجلس منسوب ہے، وہ امیر کائنات کے والد رسول خدا کے چچا اور جناب ابو طالب علیہ السلام ہے. اور اگر ان کو ہم ایک فکرے میں اگر سمجھنا چاہیں تو میرے خیال سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ جناب ابو طالب وہ ہستی ہیں کہ جو حفاظت رسول اور کفالت رسول پر ساری زندگی جنہوں نے گزار دی. اور جس طرح سے امیر کائنات مظلوم شخصیت ہے، اتنے مظلوم شخصیت ہے کہ یہ بھی کہا گیا کہ جب مولا علی کو ضربت لگی تو لوگوں نے سوال کیا کہ علی کا مسجد میں کیا کام تھا. اللہ. تو جو امیر کائنات جس طرح سے مظلوم تھے، امیر کائنات کے بابا بھی اسی طرح سے مظلوم ہیں. یہ آج تک زمانے گزر گئے، آج تک یہی بحث ہوتی ہے کہ کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا. اور یقین جانیے میں اور آپ بہت، یعنی میرا اور آپ کا شاید کام بھی نہیں ہے کہ ہم ان کے ایمان کو کہیں پروف کریں. وہ شخصیت بہت بلند ہے، بہت عظیم ہے کہ ہم جیسے لوگ ان کے ایمان کا کہیں نہ کہیں دلیل لے کر آئیں. لیکن شاید یہ حق ہے ان کا ہم پر کہ ہم ان کا دفاع کریں. جیسے انہوں نے رسول کا دفاع کیا، ویسے کہیں نہ کہیں ان کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم بھی ان کا دفاع کریں. اور مسلمان جہاں پر رسول اللہ کی سنتوں کو اتنا زیادہ پروموٹ کرتے ہیں. ابھی ہم آتے ہوئے آئے تو ایک بچہ مسواک بیچ رہا تھا. اتنی سنتوں کو پروموٹ کرتے ہیں کہ رسول پانی یوں پیتے تھے، بیٹھتے یوں تھے، اٹھنی ایسی تھی، مسواک کرتے تھے، شہد استعمال کرتے تھے، یہ رنگ پسند تھا، یہ پھل پسند تھا. رسول کی سنتوں کو اتنا اپنے اندر لے لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ یہ سنت بھول جاتے کہ رسول نے اس ہستی پر گریہ کیا تھا اور ان کے جانے پر 1 دن 2 دن 3 دن نہیں، پورے سال کو عام الحزن قرار دیا تھا. تو یہ اتنی عظیم ہستی ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کی. جس آیت سے آغاز کیا سورہ حدید کی آیت نمبر 11، جہاں پروردگار عالم سوال کر رہا ہے کہ کون ہے جو خدا کو قرض دے گا، اور جب خدا کو قرض دے گا تو خدا اس کے قرض کو بڑھا دے گا، اضافہ کر دے گا، اور اس کے پاس کریم عظیم اجر ہے. ہم جب کسی کو قرض دیتے ہیں، کسی کو کچھ دیتے ہیں، تو جیسا وہ لینے والا ہوتا ہے، جیسے اس کے حالات ہوتے ہیں، اس حساب سے ہر نیکی کی جزا ہوتی ہے. اگر ایک ایسے دوست کو قرض دیں جو غیر مسلمان ہے، اس کی جزا کچھ اور ہوگی. اگر مسلمان کو دیں گے اس کی جزا تھوڑی سی بڑھ جائے گی. اگر مومن کو قرض دیں گے تو جزا اور بڑھ جائے گی. اب اگر یعنی قرض کے درجات بڑھتے جاتے ہیں، جزا بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. اب کسی ایسے کو قرض دیں کہ جو یتیم بھی ہو تو جزا اور بڑھ جائے گی. اگر ایسے کو قرض دیں جو جس کا خونی رشتہ ہے تو جزا اور بڑھ جاتی ہے. وہ نیکی کئی گنا بڑھتی چلی جاتی ہے. خدا پوچھ رہا ہے کہ کون ہے جو خدا کو قرض دے. ابو طالب نے رسول اللہ کی تربیت کی، رسول اللہ کی کفالت کی، رسول اللہ کی حفاظت کی. نہ صرف روٹی دی، نہ صرف کپڑا دیا، نہ صرف مکان دیا، بلکہ ان کو ہر آن دشمنوں سے بچایا. کس کو بچایا؟ جو وجہ تخلیق کائنات تھے. اللہ اکبر. جتنا
زیادہ انسان جس انسان کو دے رہا ہے اگر آگے والا یتیم ہو، اور یعنی کس حد تک کتنے خلوص سے کیا کہ خدا حدیث قدسی میں بیان فرماتا ہے کہ جب تم مجھ سے محبت ہو جاتی ہے اور میں تم سے محبت کرنے لگتا تم وہ آنکھ بن جاتے ہو جس سے میں وہ تمہاری آنکھ ہوتا ہوں جس سے تم دیکھتے ہو، میں تمہارا ہاتھ بنتا ہوں جس سے تم چیزوں کو پکڑتے ہو، میں تمہارا ہاتھ بنتا ہوں جس سے تم چلتے ہو. خدا اپنی نسبت دینے لگتا ہے. جناب ابو طالب نے اس خلوص سے رسول کی تربیت کی، اس خلوص سے رسول کی حفاظت کی کہ خدا نے پھر کیا کیا، یہ ابو طالب کا کام نہیں ہے، یہ میرا کام ہے. درود پڑھیے گا محمد والا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. وہ ہستی کہ جو صاحب وقار و سکینہ ہے، وہ ہستی کہ جو مجسم سکون ہے. اللہ اکبر. وہ ہستی کہ جب وہ عالم نور میں تھے تو ایسی جگہ پر مقیم تھے جہاں صرف خدا تھا اور کچھ بھی نہ تھا. ہم نے اس دن بات کی تھی جب رسول اللہ کو خدا کے پاس رسول کے نور کو رکھا گیا تب عرش، کرسی، زمین، آسمان کچھ بھی نہ تھا عالم نور میں. اس کے بعد تمام چیزیں بنی ہیں. جب خدا نے اپنے پاس رکھنا چاہا تو اپنے سب سے قریب مقام پر رسول کے نور کو رکھا، اور جب خدا نے چاہا کہ رسول کے نور کو جسم کے پیکر میں ڈال کر زمین پر رکھا جائے تو ابو طالب کے گھر کو چنا گیا، اور اس گھر میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قرآن میں خدا بیان فرماتا ہے کہ جب تم کوئی نیکی کرتے ہو تو خدا تمہاری اس نیکی کو تمہاری طرف پلٹاتا ہے. جو تم کہتے ہیں نا واٹ گوز راؤنڈ کمز راؤنڈ. تم کچھ اچھا کرنا بس پلٹ کر وہ اچھا آتا ہے. تم جو دیتے ہو پلٹ کر تمہیں وہی ملتا ہے. اس سے خدا کیا کہتا ہے، خدا تو اس سے بہتر عطا کرتا ہے، تمہیں خدا خیر عطا کرے گا جیسے جو نیکی کرے. یتیموں کے معاملے میں حدیث بیان کرتی ہے کہ جس نے کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا، جتنے بال تمہارے ہاتھوں کے نیچے اس یتیم کے آئیں گے ہر بال کے عوض ایک نیکی ملے گی. اللہ. اور اگر وہ یتیم رحمت للعالمین ہو، وہ یتیم وجہ تخلیق کائنات ہو، وہ یتیم حبیب الرحمن ہو تو نہ جانے اس نیکی کا اجر کتنا گنا بڑھ جاتا ہے. تو جب خدا پھر لوٹانے پر آتا ہے تو پھر کیسے لوٹاتا ہے ہم نہیں جانتے. جب خدا لوٹائے گا اس جہاں میں تو کیسے لوٹائے گا، لیکن اس جہاں میں ہم نے دیکھ لیا جب خدا نے ابو طالب کو لوٹانا شروع کیا، ابو طالب کی نیکیوں کا بدلہ دینا شروع کیا تو کیسا بدلہ دیا کہ بیٹا وہ تھے تو نفس رسول کہلایا، بہو وہ تھی جو سیدۃ النساء العالمین کہلائی، ایک بہو وہ تھی جو ام البنین قرار پائی، ایک بیوی وہ تھی جو فاطمہ بنت اسد تھی، پوتے وہ تھے جوانان جنت کے سردار بنے. یہ جناب ابو طالب کو خدا نے لوٹانا شروع کیا اور انہی کی نسل سے وہ مہدی برحق کو رکھ دیا جو منجی عالم. درود پڑھیے گا محمد والا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جیسے شاعر بیان کرتا ہے، میں ہوں ابو طالب میری پہچان یہی ہے، کہتے ہو نبوت جسے گودی میں پلی ہے، پیدا ہوا گھر میں میرے پیغمبر آخر، بیٹے کی ولادت میرے کعبے میں ہوئی ہے، گھر میں ہی نبوت میرے گھر میں ہی امامت، جو ملکہ جنت ہے بہو مجھ کو ملی سبحان ہے. اللہ. کیا ہے میرا ایمان اب پوچھو خدا سے، بچپن میں نبوت میرے سینے پہ پلی ہے، قرآن میں موجود ہے میرے شان کی آیت، پالا ہے محمد کو سند تب یہ ملی ہے. اے خالق قرآن تیرے قرآن کی آیات آئی نہیں تھی دنیا میں مگر میں نے پڑھی ہے، تلوار کے سائے میں سلایا ہے علی کو، تب جا کے محمد کی کہیں جان بچی ہے. جو ہم بھی نہ ہوتے تو یہ کعبہ بھی نہ ہوتا، کعبے کی یہ بنیاد میرے جد نے رکھی ہے. فتویٰ تو لگاتے ہو مگر یاد یہ رکھنا، پردے سے ایک اولاد میری دیکھ رہی ہے. سبحان اللہ. کے ظہور کے تاجیر کے لیے آواز بلند صلوات پڑھیں. یا علی یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
जब मैं जनाब अबू तालिब पर कल सोच रही थी कि कौन सी आयत से इस्तिफादा लिया जाए, तो हमेशा अक्सर जिस आयत का जनाब अबू तालिब और जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा से तारुफ का आता है वो ये होती है कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। अक्सर यही आयत पढ़ी जाती है कि जो, लेकिन जब मैंने कल थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया तो इतनी सारी आयत, तो आप सब बेहतर जानने वाले हैं, उस्ताद बैठे हुए यहाँ पर मेरे, लेकिन इतनी सारी आयत जो है वो नज़र आती हैं जो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम से हमें उनका तारुफ करवाती है, उनके काम को खुद खोल से हम पढ़ने जाएं तो मर्ज हो जाती हैं। जैसे एक और आयत, 2 आयत हमने जिक्र की, तीसरी आयत खुदा फरमाता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम अब तक नेकी तक नहीं पहुंच सकते जब तक तुम खुदा की राह में वो ना दे दो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। जनाब अबू तालिब सलामुल्लाह अलैहि को अगर इस आयत के रोशनी में देखें तो उन्होंने क्या कुछ नहीं दे दिया, यानी उन्होंने अपना नींद, अपना तारा चैन, अपना पूरा अटेंशन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, खुदा के दीन में दे दिया। यहाँ तक कि उनकी हिफाजत के लिए अपने बेटों को बार बार बदल के रसूलुल्लाह के बिस्तर पर सुलाते थे, कभी अली को, कभी जाफ़र को, कभी तालिब को। शेब अबू तालिब में बार बार मिलता है कि वो बिस्तर बदलते थे ताकि रसूलुल्लाह की जान बच जाए, चाहे उनका कोई ना कोई बेटा इसमें चला भी जाए। अगर हम जनाब अबू तालिब का ईमान की मैं क्या बात करूँ, जनाब अबू तालिब के ईमान की बार बार सनद उनके कहते हैं ना, दीन जो है वो सिर्फ ज़बान के जमजमे का नाम नहीं है, वो मुजस्सम दीन थे, मुजस्सम इस्लाम थे, मुजस्सम ईमान थे। और अगर हम ईमान की तारीफ़ अगर अहादीस में देखें तो बहुत सारी मिलती है ईमान की तारीफ़, लेकिन एक तारीफ़ जो ईमान की अक्सर मिलती है, जो मैं अक्सर बच्चों के साथ भी ये बात डिस्कस करती हूँ, कि रिवायात में मिलता है कि ईमान की सबसे मजबूत गिरफ्त, यानी कि द स्ट्रॉन्गेस्ट हैंडल ऑफ फेथ, वो क्या है? हुब और बुग्स, सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए। दोस्ती करो खुदा के लिए, दुश्मनी करो खुदा के लिए। ये ईमान का कहते हैं कि सबसे मजबूत गिरफ्त, सबसे मजबूत हैंडल ईमान का क्या है? हुब्बुलिल्लाह व बुग़्ज़ुलिल्लाह। किसी से मोहब्बत करो तो खुदा के लिए करो, किसी से दुश्मनी करो तो भी खुदा के लिए करो। हम देख जनाब अबू तालिब ने यही किया, मोहब्बत की तो खुदा के लिए, दुश्मनी मोल ली तो भी खुदा के लिए, रसूल खुदा के लिए। कितनी सारी हमें इसमें एग्जाम्पल्स, इतनी मिसालें मिल जाती हैं। जब रसूलुल्लाह ने दावत ज़ुल अशीरा में अपने रिश्तेदारों को बुलाया और दीन का पैगाम दिया, उसमें जनाब अबू तालिब अपने भतीजे से कहते हैं, मेरे भतीजे क़याम करो और तुम बहुत ही, एक लंबी लाइन लेकिन उसको शॉर्ट बताती हूँ, तुम ही बहुत ही बुलंद मकाम पर हो, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये कुरैश तुम्हें तकलीफ पहुँचाएंगे तो मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा और मैं तुम्हारा दिफा करूँगा अपनी ज़बान से, अपनी तलवार से। और फिर आगे बयान फरमाते हैं कि मैं इन एराबियों को तुम्हारे सामने इस तरह से खाजे कर दूँगा जिस तरह से हैवान का बच्चा अपनी माँ के सामने खाजे हो जाता है। यानी दुश्मनी ली तो किन से ली? उन कुरैशियों से दुश्मनी ली। फिर आगे हम देखते हैं कि बल्कि एक बार इनका अगर ईमान बिलगैब पर बात करें, जब शेब अबी तालिब में एक वक्त गुजार लिया, और आपको पता है जब शेब अबी तालिब में लोग गए तो एक मुआहिदा बनाया गया था कि इन मुसलमानों से ना कोई चीज़ ख़रीदेगा, ना कोई चीज़ बेचेगा, ना इनकी लड़की लेगा, ना इनकी लड़की देंगे, यानी इनको टोटली बाइकॉट मुसलमानों को कर दिया जाएगा। और जब उस मुआहिदे को टांग दिया गया तो कुछ अरसे बाद क्या हुआ कि दीमक ने उसको खा लिया, सिवाय बिस्मिल्लाह हर चीज़ ख़त्म हो चुकी थी। रसूलुल्लाह को जब ये इल्म गैब से पता चला कि ये चीज़ हुई है, उन्होंने अपने चाचा से कहा, चाचा जाइए अब कुरैश से कह दीजिए कि वो जो मुआहिदा लिखा था वो ख़त्म हो चुका है, दीमक उसे खा चुके, सिवाय अल्लाह के नाम पे अब उसमें कुछ नहीं बचा। कभी नहीं कहा कि ए मोहम्मद ज़रा श्योर हो, ख्वाब पे यह यकीन सही है, वही सही आई है, पहले जाके काबे पे चेक कर लो। नहीं, ईमान और बिलगैब। चले गए कुरैश के पास और कहा, मेरा भतीजा ये कह रहा है कि जो काबे पर मुआहिदा टंगा हुआ था उसे दीमक ने खा लिया, सिवाय अल्लाह के नाम के कुछ नहीं, और अगर वो गलत कहेगा तो मैं खुद उसको तुम्हारे हवाले कर दूँगा। यानी इतना कॉन्फिडेंस था, और ईमान बिलगैब किस तरह से। इसीलिए जब मौला कायनात के पास कुछ लोग आकर कहते हैं कि या अली आप तो अमीरुल मोमिनीन हैं, लेकिन आपके जो बाबा हैं वो तो नाउज़ुबिल्लाह
جہنم میں جائیں گے، وہ تو کافر ہیں. تو اس وقت مولا کائنات کیا بیان فرماتے ہیں کہ اگر میرے والد تمام لوگوں کی شفاعت کریں گے تو خدا ان کی شفاعت کو قبول کرے گا. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ جس کا بیٹا قسیم و جنت و نار ہو اس کا بابا آگ میں کیسے جا سکتا ہے. سبحان اللہ. مولا کائنات نے بیان فرمایا تھا. اور جناب ابو طالب کی زوجہ کی بات کر کے کہتے ہیں نا کہ اگر مومنہ زوجہ ہے تو اس کی نکاح کسی کافر کے ساتھ نہیں رہ سکتی. جناب فاطمہ بنت اسد نے تو اپنے ایمان کا اظہار بلند آواز میں کیا. جب وہ امیر کائنات سے حاملہ تھیں اور کعبے کی طرف بڑھ رہی تھیں تو اس وقت کعبے کی طرف آگے بڑھی، آسمان کی طرف دیکھا اور پھر کیا فرمایا، اے پروردگار میں تجھ پر، تیرے نبی پر، تیری کتابوں پر ایمان لاتی ہوں. یعنی اپنے ایمان کا اعلان کر دیا. اور پھر بیان فرماتی اپنے جد بزرگوار ابراہیم کی باتوں کی تصدیق کرتی جنہوں نے اس کعبے کو بنایا ہے. اور پھر فرماتی ہیں اے خدا اس گھر کے حق کا واسطہ اور اس فرزند کے حق کا واسطہ، اللہ اکبر، مجھے لائن اتنی اچھی لگتی ہے، اس فرزند کے حق کا واسطہ جو مجھ سے باتیں کرتا ہے، جو میرا مونس ہے، جو میرا مددگار ہے. یعنی جو جناب زہرا بی بی خدیجہ سے حالت تنہائی میں ان کی مونس بنی تھی، شکم سے باتیں کرتی تھی. جو امام حسین اپنی ماں کو شکم سے سلام کیا کرتے تھے، امیر کائنات اپنی ماں سے بات کیا کرتے تھے. بی بی فرماتی ہے کہ مجھے جو بیٹا مجھ سے باتیں کرتا ہے مجھے یقین ہے کہ تیری عظمت و جلال کی آیتوں میں سے یہ ایک آیت ہے. اور پھر بیان فرماتی ہے خدا میرے لیے اس بیٹے کا واسطہ، اس فرزند کا واسطہ میرے لیے اس حمل کو آسان کر دے. اور جب جناب امیر کائنات کی ولادت ہو جاتی ہے اور وہ جناب فاطمہ بنت اسد باہر آتی ہیں اور تمام واقعہ جب ہو جاتا ہے، اس وقت بیان ہوتا ہے کہ ابو طالب نے امیر کائنات کو اپنے سینے سے لگایا، بی فاطمہ بنت اسد کا ہاتھ تھاما اور اس وقت کچھ اشعار پڑھے. عرب کے ماحول میں فوراً لوگ اشعار پڑھتے تھے، اور جو اشعار پڑھے اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے تھا کہ اے تاریک رات میں روشنی دینے والے چاند کے پیدا کرنے والے. جب آگوش میں ایک چاند اترا تھا تو ایسے ہی اشعار نکلے، اے تاریک، یعنی یہ توحید دے کے جناب ابو طالب کی، اے تاریک رات میں روشنی دینے والے چاند کے پیدا کرنے والے، مجھے بتا میں اس بچے کا نام کیا رکھوں. اس وقت کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بادل نما چیز ان کے سامنے آئی جس کو جناب ابو طالب نے پکڑ لیا، اپنے سینے سے لگایا اور پھر وہ گھر چلے گئے. اور صبح دیکھا گیا کہ ایک سبز رنگ کی تختی ہے اور اس تختی پر لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے، اے ابو طالب و فاطمہ تم ایک طاہر، پاکیزہ اور پسندیدہ بیٹے کے ساتھ مخصوص قرار دے دیے گئے ہو اور تم اس کا نام علی رکھنا. اور خداوند علی العالی نے اس کا نام اپنے نام سے رکھا ہے. تب ابو طالب نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا تھا. یعنی جو اپنے اعمال میں، اپنے افعال میں بھی خدا کی ایک رضا کا انتظار کرے، وہ جناب ابو طالب علیہ السلام ہے. درود پڑھ دیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور پھر رسول اللہ کی نکاح کا وقت، ہر سال ہم یہ باتیں سنتے ہیں، رسول اللہ کی نکاح کا جب وقت آتا ہے اور جناب ابو طالب کو رسول بھیجتے ہیں کہ جائیے آپ میرا رشتہ لے کر جائیے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے پاس. تو اس وقت وہ جناب خدیجہ کے چچا سے جا کر بات کرتے جناب ورقہ ابن نوفل کے پاس اور جا کے بیان فرماتے. تب ایک خوبصورت خطبہ بیان فرماتے اور کیا کہتے ہیں، خدا حمد و ثنا اس خدا کے لیے سزاوار ہے جو کعبے کا رب ہے، اور اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اولاد ابراہیم میں قرار دیا اور ہمیں اپنے حرم میں امان دی. اس کے بعد رسول کے فضائل پڑھنا شروع کیے. یعنی جو کام خدا عرش پر کرتا ہے جناب ابو طالب نے زمین پر وہ کام کیا. کیا نعت خانے رسول بنے اور اتنی خوبصورت نعتیں اور اتنے خوبصورت اشعار جناب ابو طالب نے رسول اللہ کی شان میں پڑھے. اور پھر جب یہاں فضیلتیں پڑھنا شروع کی تو پھر بیان کرتے کہ میرے بھتیجے محمد ابن عبداللہ کا مقابلہ تم جس سے بھی کر کے دیکھ لو وہ ان سب سے بڑھ کر ہے. اس کی کوئی مثل نہیں ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس کے پاس مال کی کمی، کیونکہ قریش میں مال ایک بڑی چیز تھی، تمہیں لگتا ہے کہ اس کے پاس مال کی کمی، تو مال تو خدا کی عطا ہے. اور یہ جو مال ہے دنیاوی مال، یہ بس ایک سائے کی طرح ہے. یعنی دیکھیں آخرت پر بھی ایمان ہے، یہ دنیا کا مال تو بس سائے کی طرح، یہ تو ختم ہونے والا ہے.
اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لگاتار جناب ابو طالب کے ہمیں اتنے اشعار، اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے آپ کو جناب ابو طالب کے اتنے خوبصورت اشعار، اتنے قصیدے ملیں گے، جن میں سے 2 میں آپ کو سناتی ہوں جو رسول اللہ کی شان میں جناب ابو طالب بیان فرماتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے کہ مجھے اپنی جان کی قسم احمد کے وجود کی وجہ سے، اللہ اکبر، احمد کے وجود کی وجہ سے اس قدر وجد اور سرور میں ہوں کہ میں نے وجد کو بھی حیرت میں مبتلا کر دیا ہے، یعنی ایسی محبت رسول میں گرفتار تھے۔ اور پھر بیان فرماتے ہیں کہ کیونکہ میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، میں اس کی حمایت کرتے ہوئے اپنی جان کو قربان کرنا چاہتا ہوں۔ خداوندہ اس کو زندہ اور سلامت رکھے کہ وہ اس دنیا کی خوبصورتی ہے اور ہر محفل کی زینت ہے۔ سبحان اللہ۔ کہیں پر ابن الحدید معتزلی اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں کہ وہ ان کے کچھ اشعار ہیں کہ انی علی دین النبی احمد یا شاہد اللہ علی فاشہد منزل فی الدین فانی محتد، اے گواہوں تم گواہ رہو کہ میں رسول خدا احمد کے دین پر ثابت قدم ہوں اور ہرگز اس دین کو نہیں چھوڑوں گا کیونکہ میری اس دین کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ جناب ابو طالب نے بار بار صلی علی محمد وآل محمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، حیدری پر محمد وآل محمد صلوات۔ اور ان کا اتنا احترام تھا، اتنا مقام تھا کہ ہم سنتے چلے آتے ہیں کہ جب امیر کائنات نے عمر ابن عبدود کو قتل کیا تھا تو جب اس عمر کی بہن آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ جب قتل کیا گیا تو نہ اس کے اعضاء کاٹے گئے، نہ لباس چھینا گیا، کچھ جو اس وقت کیا جاتا تھا، تو پوچھا کہ اس کا قاتل کون ہے، تو بیان کیا گیا کہ یہ ابو طالب کے بیٹے علی نے اس کا قتل کیا ہے۔ تو جب یہ سنا تو اپنے بھائی کا غم منانا چھوڑ کے علی کے فضائل پڑھنا شروع سبحان اللہ، پھر بیان کرنا شروع کر دیا، اے عمر، اپنے بھائی کو مخاطب کر کے، اگر تیرا قاتل اس قاتل کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں ہمیشہ تجھ پر روتی، مگر کہ تیرا قاتل تو وہ ہے کہ جس کی ذات میں میں ذرہ برابر بھی نکتہ چینی نہیں کر سکتی۔ یہ علی کے فضائل کی پڑھنا شروع کیے۔ اس کے بعد جب مولا کائنات کے فضائل پڑھ لیے کہ تو وہ ہے جس کی ذات میں ذرہ برابر بھی نکتہ چینی نہیں ہو سکتی، تو پھر بیٹے باپ کے فضائل پڑھے، پھر کیا بیان کرتی ہیں، اور اس کا باپ وہ ہے جو سید البطحہ ہے، اس کا باپ وہ ہے جو مکے کا نور ہے، یعنی وہ اپنے ایک ایسے جوش میں آگے علی ابن ابی طالب کا نام سن کے اپنے بھائی کا غم بھول چکے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب دشمن آپ کا قصیدہ پڑھے، دوست تو ہر کوئی قصیدہ پڑھتا ہے، لیکن اس مکہ کے ماحول میں جناب ابو طالب کی شرافت ایسی تھی کہ اس کا دشمن نے بھی اس کے قصیدے پڑھے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، جب جناب ابو طالب، جب رسول اللہ پر پہلی وحی آئی، جناب ابو طالب کی ایج تقریباً 75 ایئرس تھی، کیونکہ 35 سال کا ڈفرینس تھا رسول سے ان کی ایج میں، اور جب وقت وفات آیا تو جناب ابو طالب کی ایج تقریباً 85-86 ایئرس بیان ہوتی ہے، یعنی ضعیف تھے، جوان نہیں تھے، 75 سال سے ابف تھے جب رسول اللہ کی حمایت، ان کی حفاظت کر رہے تھے، لیکن جذبہ کتنا جوان تھا۔ اور آج میں اور آپ بھی ایک امام کے انتظار میں ہیں، میں اور آپ بھی ہم دعا عہد میں پڑھتے ہیں کہ میں بھی ان کا حامی بنوں، ان کا حفاظت کرنے والے، جو ہم 8 کوالٹیز دعا عہد میں پڑھتے ہیں اس میں کیسا نا کہ میں بھی ان کی حفاظت کروں۔ جناب ابو طالب سے میں اور آپ سیکھیں کہ کس طرح سے دنیا کی فکر نہیں کی کہ لوگ کیا کہیں گے، نہیں، جو مقصد تھا، جو مشن تھا، اس پر چلتے رہے۔ اس کے بعد ان کی ایک لائن یہ بھی ملتی ہے کہ میرے بھتیجے، خدا کی قسم، جب تک ابو طالب مٹی میں سو نہ جائے اور لحد کو اپنا بستر نہ بنا لے، دشمن ہرگز تجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی جذبہ جوان تھا ان کا۔ اور وفات سے پہلے اپنے تمام گھر والوں کو، بنی ہاشم کو بلاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اے بنی ہاشم، یا اے معاشر بنی ہاشم، اطیعوا محمد وصدقوا وتفلحوا وترشدوا، کہ تم رسول اللہ کی، اب میرے بھتیجے کی اطاعت کرو، اس کی تصدیق کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور تم ہدایت پا سکو۔ اور پھر بیان فرماتے کہ تم محمد سے محبت کرو اور تم اس کی حمایت کرنے والے گروہ میں شامل ہو جاؤ۔ اور جب ان کی وفات ہو جاتی ہے تو رسول اللہ خود صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات پر گریہ کرتے ہیں۔
یعنی ہمیں یوں بھی کہا جاتا ہے فقہی لحاظ سے بھی کہ اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ مر گیا تو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو مر گیا یہ کون ہے، اس کے دین کا پتہ ہے، تم اس کا ظاہری حلیہ دیکھ لو کہ آثار دیکھو، مسلمان کا آثار ہے، سجدے کا نشان ہے، کہیں کوئی تسبیح ہے، کہیں کوئی نام ایسا ہے، اگر تمہیں ذرا سا بھی آثار مل جائے تو مسلمان کی طرح غسل و کفن کرو، تو مسلمان کے قبرستان میں دفن ہو۔ جناب ابو طالب تو مجسم اسلام تھے، بار بار اپنے اشعار سے، اپنے افعال سے بار بار اپنے دین کا اظہار کرتے چلے آئے۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تو رسول نے گریہ فرمایا، اور گریہ فرما کر جنازے کے ساتھ ساتھ آگے آگے چلتے رہے، اور پھر روتے ہوئے فرمایا چچا آپ نے صلہ رحمی کی اور میرے معاملے میں آپ نے کوئی کوتاہی نہیں کی، اور خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ قرآن رسول اللہ کو بیان فرماتے کہ اے حبیب یہ جو مشرک ہیں اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے دعا کریں گے تو ان کی دعا آپ کی دعا میں قبول نہیں کروں گا، کیونکہ یہ مشرک ہے، دشمن ہے۔ لیکن رسول اللہ خود جناب ابو طالب کے لیے دعا کر رہے، چچا خدا آپ کو جزائے خیر دیا۔ اور پھر رسول نے اشعار پڑھے، اور یہ اشعار کا کچھ اس طرح سے ترجمہ ملتا ہے کہ اشعار اے ابو طالب جو پناہ لینے والے کے لیے پناہ گاہ تھا، اللہ اکبر، وہ جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، ان کو پناہ ملی تو ابو طالب کی آغوش میں پناہ ملی، ان کو پناہ ملی تو ابو طالب کے گھر میں پناہ ملی۔ اور پھر آگے بیان فرماتے رسول کے اے وہ کہ جو قحط زدہ کے لیے ابر رحمت تھے، اے وہ کہ جو تاریکیوں کے لیے نور تھے، آپ کی موت نے محفوظ رہنے والوں کو لرزے میں ڈال دیا، یعنی آپ نے مجھے محفوظ رکھا ہوا تھا، خدا آپ کو اپنے رضوان میں اپنے رضوان سے ملا دے۔ اور پھر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو طالب کی تدفین کی تھی، اور جب بھتیجے نے چچا کو دفن کر دیا تو گریہ دیا، اور پھر جناب خدیجہ کی بھی انتقال ہوتا ہے تب تو پورا سال عام الحزن قرار دیا گیا۔ جس طرح سے امیر کائنات نے رسول کا دفاع کیا، جس طرح سے مولا عباس نے حسین کا دفاع کیا، اسی طرح سے ابو طالب نے رسول کا دفاع کیا۔ یہ آل ابو طالب ہی تو ابھی اتنا بہترین کلام علیزہ نے پڑھا، آل ابو طالب ہی تو ہے جو کربلا میں آگے نظر آتی ہے، جو ہر جگہ آگے نظر آتی ہے، یہ تمام آل ابو طالب ہے۔ اسی لیے ایک شاعر جب مولا عباس کا اگر ذکر کرتے ہیں تو ایک شاعر نے جس نے جب مولا عباس علیہ السلام کے بارے میں کچھ اشعار لکھے، اور اشعار کا ایک مصرع لکھا کہ عاشور کا دن اتنا سخت تھا کہ جب امامت بھی یعنی امام حسین بھی عباس کی پناہ میں تھے۔ جب یہ لکھ دیا تو پوچھا شاید میں نے امامت کے آگے کوئی ایسا نہ ہو کہ گستاخی ہو جائے، تو نہیں پڑھا۔ امام حسین اس کے خواب میں آتے ہیں اور کہتے تم اس شعر کو پڑھو، بلکہ دوسرا مصرع میں تمہیں دیتا ہوں۔ اور دوسرا مصرع امام حسین نے کیا دیا کہ عاشور کا دن وہ تھا کہ جب سورج نے نقاب اوڑھ لی تھی، یعنی امامت نے نقاب اوڑھ لی تھی اور وہ کمر کے پہلو میں چلا گیا، یعنی جب امامت کا سورج کمر بنی ہاشم کے پہلو میں اس کی حفاظت میں چلا گیا تھا۔ جب یہ ذکر ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے گریہ کیا اپنے چچا کے انتقال پر، جب بھی جناب ابو طالب کے آخری لمحات پڑے جاتے ہیں اور رسول اللہ کا گریہ یاد آتا ہے تو ہمیشہ ایک چچا بھتیجا اور یاد آتے ہیں کہ جو مولا سجاد نے اپنے چچا کو دفن کیا تھا۔ ہم تعزیت پیش کرتے ہیں امیر کائنات کو، وہ امیر کائنات کہ جو خود ابو الایتام ہے۔ جب کربلا کے یتیم ہوئے، جناب سکینہ جب یتیم ہوئی تو پہلی چیز کیا مانگی کہ مجھے کوئی نجف کا راستہ دکھا دے، کیونکہ میرے دادا علی یتیموں کا خیال رکھتے تھے۔ آج کی شب وہ شب ہے جب امیر کائنات ابو الایتام یتیم ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ہم تعزیت پیش کرتے ہیں امیر کائنات، ہم تعزیت پیش کرتے ہیں امام زمان کو۔ ایک چچا بھتیجے کا رشتہ یاد آتا ہے کہ جب 12 محرم تھی اور اعجازی امامت سے امام سجاد کربلا واپس لوٹے، اور جب کربلا لوٹے اور تمام جنازوں کو دفن کر دیا تو ایک جنازہ تھا کہ جو فرات کے کنارے تھا، اور ہم رسول اور امام سجاد علیہ السلام نے اپنے چچا عباس کو دفن کیا۔ جب دفن کر دیا تو پھر
तमाम लोगों से कहा अब तुम पीछे चले जाओ, मुझे अपने चचा से कुछ बातें करनी है। उस वक्त अपने चचा के सीने पर अपना सर रखा और अपने चचा से बातें शुरू। कहे चचा आप तो यहाँ सोए हुए थे। चचा मैं कूफा और शाम गया। चचा कूफे के रास्ते में आप जानते मेरी फूफियों और माओ की चादरों को छीना गया। ए चचा आपकी चहीती सकीना को तमाचे मारे जाते। चचा जब जब सकीना को तमाचे लगते वो आपको पुकारती है। चचा जब जब मेरी फूफी की चादर लूटी जाती है वो अब्बास को पुकारती है। अल्लाहु अकबर। जब ये काफिला छूटकर मदीना वापस आया और हर बीवी ने अपने आप को ऊंट की पुष्ट से गिराया और अपने वारिसों की कब्र पर गई और मौला हुसैन की कब्र पर खूब गिरिया हुआ, उस वक्त जनाब ज़ैनब सवाल करती है ए सैयद सज्जाद बताओ मेरे भाई अब्बास की कब्र कहाँ है। उस वक्त मेरे मौला अपनी फूफी को जनाब अब्बास की कब्र पर लेके जाते हैं। खुदा में वो कब्र देखना नसीब करे। और जब जनाब ज़ैनब जाकर पहला सवाल करती है ए सज्जाद मेरा भाई तो इतना तवील उल क़ामत था, जब घोड़े पर बैठता था उसके पैर खत खींचते थे, ये अब्बास की कब्र इतनी छोटी क्यों है। उस वक्त मेरे मौला बयान करते हैं फूफी अम्मा जब चचा अब्बास की आंख में तीर लगा, सर पर गुर्ज लगा, बाजू कट गए और चचा अब्बास जमीन पर आए, हर तरफ से हमले हुए। चचा अब्बास का बदन इतना कट चुका था, एक तरफ से उठाता था दूसरी तरफ से गिर जाता था। एक चटाई में समेट के मैंने अपने चचा को दफन कर दिया। ये जनाब अबू तालिब की हाल है जिस पर कभी घोड़े दौड़ाए जाते थे, कभी सीने पर पर्ची मारी गई, कभी गले में 3 बाल का तीर मारा गया। अना लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। ऐ परवरदिगार हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ परवरदिगार आलम इस घर पर और यहाँ आने वाले हर मोमिना के घर पर अपनी खास रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमा। ऐ परवरदिगार आलम तमाम मोमिनों को हर शर जिन व इंस बीमारी हर चीज़ से महफूज फरमा। जो बीमार तुझे वास्ते सैयद सज्जाद का तमाम बीमारों को शिफायाबी नसीब फरमा। किसी तहत की मुश्किल में तुझे वास्ते जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की कैद का तमाम कैदियों को रिहाई नसीब फरमा। परवरदिगार जो औलाद की ख्वाहिश करते हैं परवरदिगार तुझे वास्ते जनाब अबू तालिब का तमाम ऐसे घराने ऐसी गोदियाँ जो औलाद के इंतज़ार में खुदा वक्ता उन्हें नासिर इमाम अता फरमा। जिनके घरों में